الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لائق اور سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے۔ بعد ہم کلا کہاں کڑو رہا درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے فکر آخرت۔ معزز سامعین، جہاں پر مجھے اس بات کی قلق ہے، تکلیف ہے کہ میرے ایک ساتھی ڈاکٹر محمد افضل صاحب پہنچ نہ سکے، وہیں پر آپ لوگوں کی آمد سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مجلس کے زینت کی توفیق بخشی جہاں پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہو۔ اے اللہ، ایسے تمام عاملین پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کے زینت کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین، جو میرا موضوع ہے آپ لوگ جانتے ہیں، فکر آخرت، اور بہت ہی مشہور موضوع ہے، بہت ہی وسعت والی موضوع ہے۔ فکر آخرت کہتے کس کو ہیں؟ فکر کہتے ہیں مقصد حیات دنیا کو با مقصد بنانے کو۔ مقصد حیات دنیا کو ہم لجامہ پہنانے کا نام فکر ہے۔ آخرت عاقبت کو کہتے ہیں، آخرت پرلوک کو کہتے ہیں، آخرت قیامت کو کہتے ہیں، دوسری دنیا کو، یعنی دوسری دنیا میں انعامات و اکرامات کے حصول کے لیے، اچھے انجام دہی کے لیے، نعمتوں کے حصول کے لیے اس دنیا کے اندر اچھا کام کرنے کا نام فکر آخرت ہے۔ دوسری دنیا میں انعامات کے حصول کے لیے، اچھے انجام کو پانے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے دنیاوی زندگی کے اندر اچھا کام کرنے کا نام فکر آخرت ہے۔
جو دوسری دنیا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی بہت سارے خصوصیت ہیں، لیکن اس کی خصوصیت سے پہلے یہ جان لیں کہ جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فکر آخرت کا مرکز ہے۔ فکر آخرت کا یہ دنیا جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ مرکز ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا کے اندر جو ہے آنے والی دنیا کی فکر کر کے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھے کام کر کے ہم اس کو جو ہے کامیاب بنا سکتے ہیں، وہاں اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اور اگر چاہے لوگوں تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آنے والی دنیا کو نظر انداز کر کے، فراموش کر کے اس کو برباد کر سکتے ہیں، ضائع کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ لوگوں، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہاری مرضی، جو تم چاہو کرنے پر قدرت رکھتے ہو، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت کی حد تک نہیں ہے۔ تمہارے سامنے ایک دوسری دنیا ہے جسے آخرت کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس دنیا کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس دن بادشاہت، اس دن ملکیت صرف اور صرف رحمان کی ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن صرف اللہ کی ہوگی۔ یومئذ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ اس طرح سے رب العالمین نے کئی ایک مقام پر جو ہے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، ابن آدم یہ کان کھول کر کے سن لو، دنیا میں جو کچھ چلانا چاہتے ہو چلا لو، اپنے مرضی کو فوقیت دے دو، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تمہارے سامنے ایک ایسا مرحلہ ہے، تمہارے سامنے ایک ایسی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی سے تم جو ہے جانتے ہو، اس زندگی میں تمہارا کچھ نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو رحمان کا چلے گا۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہوگا، وہاں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی کو لب ہلانے کی بھی جرات نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی شہادت دیتا ہے، لا تکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن کسی کو اپنے زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہ ہوگی، کوئی آدمی زبان کو ہلانے کی جرات نہ کر سکے گا۔ اس کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن لوگوں کوئی آدمی فراڈ کرنا چاہے تو فراڈ نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، فراڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی شہادت دی ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے کائنات کے اندر رہنے بسنے والے لوگوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ قیامت کے دن ہم میدان محشر میں، آخرت کے دن ہم دنیا کی طرح سے عذر پیش کریں گے، وہاں بھی فراڈ گیری کریں گے، وہاں بھی دغا بازی کریں گے، وہاں بھی جھوٹے عذر پیش کریں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے زبان پر، تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہمارے سامنے بولیں گے، تمہارے پاؤں ہمارے سامنے گواہی دیں گے، تمہارا کوئی بھی عذر آج کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کی خصوصیت میں سے، اس مرحلے کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہوگی لوگوں کہ اس دن ہر شخص کو اس کے دنیاوی عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی شہادت دی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا میدان محشر میں، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی میدان محشر میں دیکھ لے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا دنیا کے اندر۔ لوگوں، آج یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، سیرت مصطفیٰ کو سننے کے لیے یہاں جو بیٹھے ہیں، انشاءاللہ العظیم یہ میرا دعویٰ چیلنج ہے، میدان محشر میں ہمیں یہ محفل تو جس زینت بنائے ہوئے ہیں یہ نظر آئے گا انشاءاللہ العظیم، یہ سامنے ہوگی سب سے پہلے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو پگڈنڈیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے کہ جب مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہے تھے، سیرت مصطفیٰ بیان کیے جا رہے تھے، تعلیمات شرعیہ کی دعوت دی جا رہی تھی، حدود اللہ کی تعلیم دی جا رہی تھی، تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حدود اللہ سے محبت کیا، تعلیمات مصطفیٰ
مصطفیٰ سے محبت کیا، ایسے مجلسوں کی جینت بخشی، اور کچھ ایسے بدنصیب بھی تھے جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے لوگوں نے ایسے مجلسوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ لوگ سب کچھ دیکھ لیں گے لوگوں، تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا لوگوں، محشر کا دن، آخرت کا دن وہ ہوگا، اس کی سب سے بڑی خوبی ہوگی کہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں کریں موت تک وہ سب کچھ وہاں دیکھ لیں گے لوگوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگا۔ ناانصافیاں یہی ہوتی ہیں، بے انصافی یہاں کرتے ہیں لوگوں، یہ دنیا کے حد تک ہے، آخرت میں یہ نہیں چلے گا، یہ فراڈ، یہ دغابازی، یہ بے انصافی کچھ نہیں ہوگا۔ جو کرنا چاہے تو یہاں کر لو، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ تو لوگوں اس دن کے اس مرحلے کے یہ چند خصوصیت تھے جو میں نے بیان فرمایا۔ آئیے اصل موضوع کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ معزز سامعین، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا دنیا ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر لوگوں سے بات نہیں، جس کے اندر دوام نہیں، جس کے اندر ہمیشگی نہیں۔ ایک ایسا دنیا جو مسافرت کی دنیا ہے، یہ مسافرت کی زندگی ہے لوگوں، یہ مسافر خانہ ہے جہاں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، مسافر خانہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الجامع الصحیح میں نقل کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، یا راستہ کراس کرنے والے کی طرح سے رہو۔ صحابی رسول مزید بیان کرتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ۔ او کائنات کے لوگوں، او کائنات میں زندگی گزارنے والے لوگوں، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کر لو تو شام کی انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ او کائنات کے لوگوں، تندرستی، بیماری سے پہلے تندرستی کے ایام کو، موت سے پہلے زندگی کے ایام کو غنیمت سمجھو۔ معزز سامعین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیحہ کے اندر اپنی امت کو، ہمیں اور آپ کو دعوت فکر آخرت دیے ہیں لوگوں کہ اے کائنات کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے رہو، جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے، گھنٹوں کی زندگی گزارنے کے بعد وہ اپنے اصل منزل تک پہنچ جاتا ہے، ایسے تم یہ سمجھو کہ ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں، چند ایام، چند سالوں، چند مہینوں زندگی گزارنے کے بعد ہمیں اپنے اصل مقام تک پہنچ جانا ہے لوگوں۔ پتہ نہیں یہ زندگی کہاں ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں پتا کہ زندگی کی شام کہاں ہو جائے لوگوں، کس گلی میں شام ہو جائے، وہاں موت کہاں آ کر کے ہمیں دستک دے دے لوگوں، یہ کسی کو کچھ پتا نہیں لوگوں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن لوگوں، افسوس ہے امت محمد پر کہ کچھ لوگ اس عارضی زندگی کو اس طرح سے ترجیح دیتے ہیں، اس کے زیب و زینت میں اس طرح سے مست و مگن ہیں، اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے دیوانی اور مستانی بنا دیا کہ لوگوں آخرت کی ذرہ برابر بھی کسی کو فکر نہ رہے۔ آخرت بالکل ثابت ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، آج دنیا، بس دنیا ہی دنیا ہے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم کو کثرت طلب نے آخرت سے غافل کر دیا، تم کو دنیا کی طلب نے، تم کو زیادتیوں کی طلب نے آخرت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم قبر کی زیارت کر گئے، یہاں تک کہ تم کو قبر تک جانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بتا رہا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، جس دنیا کے چکر میں تم پڑے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہیں۔
یقین جان لو کہ تم کو موت آئے گی، اور جب موت آ گئی تو موت و آخرت کی پہلی منزل تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسو داڑیوں سے تر ہو جاتے، آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسو داڑھی، آپ کے جو ہے داڑھی آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ سوال کرتے، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کے ہلاکی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر کے روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، میں نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل الاخرہ، کہ قبر منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر قبر سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر سے چھٹکارا نہ ملا، اگر قبر سے نجات نہ ملا تو اس کے بعد کے تمام منازل بڑے سخت ہوں گے، بڑے دشوار کن ہوں گے۔ مزید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا، لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر الذی یسمع منہ، او کائنات کے لوگوں، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو گے، اللہ سے دعا کرتا کہ تم قبر کی چیخو پکار کو سن لو جو میں سن رہا ہوں، تم قبر کے عذاب کو سن لو، تم قبر کے عذاب کو دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقت السماء وحق لها ان تعد، آسمان چرا رہا ہے، اس کے لیے حق بھی ہے، اس کا حق بھی ہے کہ وہ چرائے۔ ما من موضع الا اربع اصابع، پورے آسمان میں 4 انگل کی جگہ باقی نہیں ہے، الا وملک واضع جبهته ساجد للہ تعالی، جہاں فرشتے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ کر کے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ واللہ لو تعلمون ما علم، او کائنات کے لوگوں، اگر تم وہ جان لو جو میں جان رہا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، زیادہ سے زیادہ روتے رہو گے، ولخرجتم الى السعادات وما تلذذتم النساء على الفرشات، اور اپنے عورتوں کے ساتھ چھوڑ دو گے، ولخرجتم الى السعادات، اور تم چٹین میدانوں کی طرف نکل پڑتے، تشارون للہ تعالی، اللہ سے روتے رہتے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے کرتے کہنے لگتے، یا لیتنی کنت شجرۃ تؤذر، آئے افسوس میں ایک درخت ہوتا، آئے افسوس میں ایک تنہ ہوتا، آئے افسوس میں کوئی جھاڑ ہوتا، مجھے کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا، شریعت کا مکلف نہ ہوتا، آخرت کا مکلف نہ ہوتا، آخرت میں جواب دینے کا موقع نہ آتا۔ اللہ اکبر لوگوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او کائنات کے لوگوں، تم کو کثرت طلب نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تم کو دنیا کی طلب نے تباہ کر دیا، تم کو دنیا کی طلب نے آخرت سے غافل کر دیا۔ آج لوگوں کثرت طلب اتنی ہے کہ اولاد میں تکاثر، تو کوئی اقتدار میں تکاثر، تو کوئی شہوت میں تکاثر، تو کوئی پراپرٹی میں تکاثر، ہر کوئی اسی فتنے میں مبتلا ہے لوگوں، اور یہ بھی تکاثر اتنا، زیادتی کی طلب اتنی کہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم واد من ذهب التمس معه واديا آخر ولن يمنع فمه إلا التراب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، دوسرے کی طلب کرنے لگتا ہے، دوسرا سونے کی وادی اس کو مل جائے، تیسرے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا لوگوں،
موت تک تمنا کرتا رہتا ہے لوگوں. ابھی پیدل چل رہے تھے, بے گھر کے تھے, رب العالمین نے گھر بھی دیا, سلیب والا چھت بھی دیا, مکانات کا انتظام کروایا, ہر ایک چیز کی سہولتیں ہوئی, چلنے کے لیے ہمیں گاڑیاں دیا, ساری چیزوں کے انتظامات کر دیا. بہت گرمی تھی, گرمی سے بچنے کے لیے کولر کا انتظام کروا دیا, ہر ایک چیز کا انتظام ہوتا گیا. خواہشات بڑھتے گئے لوگوں, خواہشات میں کمی نہ آئی. حتی زلتم المقابر, یہاں تک کہ موت نے آ کر کے دستک دے دیا کہ اے آخرت سے غافل انسان, چل اب تو اللہ کی طرف. تو رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت بھیجا تھا, وہ مقصد کو نے فراموش کر دیا. اب تیری زندگی ختم ہو گئی ہے, اب اپنے مقصد کی طرف چل. معزز سامعین, آج صحیح معنوں میں ہم اور آپ اس آیت کریمہ کے بالکل مکلف ہیں. لوگوں, کثرت طلب نے ہمیں آخرت سے اتنا غافل کر دیا, اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا سوف تعلمون, اور لوگوں جو آخرت سے غفلت برتتے ہو نا, دین سے بے توجہی برتتے ہو نا, نماز سے دوریاں اختیار کرتے ہو نا, سیرت مصطفیٰ سے نفرت کرتے ہو نا, قانون شرعیہ کو نظر انداز کرتے ہو نا, کلا سوف تعلمون, گھبراؤ نہیں, پتہ چلے گا تمہارے سامنے موت ہے, موت کے بعد یوم آخرت ہے, مناظر آخرت کو یاد کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا. جب آخرت کے منظر دیکھو گے نا, اس وقت پتہ چلے گا, جس کا نقشہ رب کائنات نے قرآن مجید پر نمبر 17 سورۃ الحج کی ابتدائی آیت میں بیان فرمایا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ کے اندر قیامت کی منظر کشی کی ہے, قیامت کے مناظر کا ذکر کیا گیا ہے, قیامت کی علمناکی کا کیا عالم ہوگا, قیامت کی ہیبت ناکی کا کیا عالم ہوگا. اے کائنات کے لوگوں, کائنات کے سارے لوگوں کو, کائنات سارے عالم انسانیت کو رب کائنات نے مخاطب کر کے کہا کہ او لوگوں اپنے رب سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے, بڑی عظیم چیز ہے, بڑی ہیبت ناک چیز ہے. آیات کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر رب العالمین نے قیامت کو زلزلہ کہا ہے, قیامت کو زلزلے سے تشبیہ دی ہے, اور حقیقتاً وہ ہوگا بھی زلزلہ. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن یہ زمین زمین نہ رہے گی, یہ آسمان آسمان نہ رہے گا, وہ زلزلہ ہوگا, بڑا عظیم زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک زلزلہ, بڑی عظیم زلزلہ ہوگا. لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کی, یوم آخرت کی, مرحلے آخرت کے منظر کشی کی ہے. معزز سامعین, دنیا کا زلزلہ جو مخصوص خطے کے لیے ہوتا ہے, مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے, ایسی تباہی مچاتا ہے, انسانی آبادیاں مٹ جاتی ہیں, بستیاں غائب ہو جاتی ہیں, عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں, ایسی عالمی تباہی مچتی ہے کہ انسانوں کو سنبھلنے کے لیے سال ہر سال لگ جاتے ہیں. جو لوگوں دنیا کے مخصوص خطے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ اس قدر تباہی مچاتا ہے, تو لوگوں تصور کرو اس زلزلے کے بارے میں جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب یہ زمین مکمل طور سے ہلا دی جائے گی, جھنجھوڑ دی جائے گی, یہ زمین جب اپنے دفینے اگل دے گی, لوگوں وہ زلزلہ جو پورے کائنات پر محیط ہوگا, لوگوں اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی. لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کا تذکرہ کیا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها, جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی, اور حاملہ والیوں کے عمل ساقط ہو جائیں گے. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر رب العالمین نے قیامت کی علمناکی کو سمجھانے کے لیے, قیامت کی ہیبت ناکی کو سمجھانے کے لیے ماں کی ممتا سے تشبیہ دی ہے, ماں کی ممتا سے مثال دی ہے کہ دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کے محبت کا کوئی درجہ نہیں جانا ہے, ماں کی ممتا سے بڑھ کر کے محبت کا کوئی رتبہ نہیں جانا ہے. ایک وہ ماں جو خود بھوکی رہتی ہے, اپنے بچوں کو کھلاتی ہے, خود پیاسی رہتی ہے, اپنے بچوں کو پلاتی ہے, خود جاگتی رہتی ہے, اپنے بچوں کو سلاتی ہے, خود خطرات کا سامنا کرتی رہتی ہے, اپنے بچوں کو پرامن زندگی نصیب کرتی رہتی ہے. ایک ماں جس قدر اپنے بچے کے حق میں حساس ثابت ہوئی ہے, دنیا کی کوئی رشتہ داری اس قدر حساس ثابت نہیں ہوئی ہے. ممکن ہے کہ ایک بہن اپنے بہن کو دھوکہ دے دے, یہ ممکن ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو دھوکہ دے دے, یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے دے, لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے. ماں کی ممتا وہ چیز ہے. لوگوں فرض کر لو ایک ماں سوئی ہوئی ہے, اس کے گھر کے سامنے ریل کی پٹری ہے, ایک ٹرین اپنی پوری آواز کے ساتھ
گزرتی ہے لیکن ماں کے نیند کو چاٹ نہیں کر پاتی، وہ ماں نیند سے بیدار نہیں ہوتی، وہ ماں جاگتی نہیں ہے، لیکن ایسی حالت میں اس کا ننھا سا بچہ جب رونے لگتا ہے، لوگوں غور کرو، وہ اس ماں کی نیند کو، اس ماں کی نیند جسے ٹرین کی آواز اچاٹ نہ کر سکے، جس ماں کو ٹرین کی آواز بیدار نہ کر سکے، وہ ماں اپنے معصوم ننھے سے بچے کی معصوم آواز پر بیدار ہو جاتی ہے جب وہ رونے لگتا ہے۔ ماں کی ممتا وہ چیز ہے لوگوں، دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کے محبت کا کوئی درجہ، کوئی رتبہ نہیں جانا ہے۔ رب کائنات نے قیامت کی علمناکی کو سمجھانے کے لیے، قیامت کی ہیبت ناکی کو سمجھانے کے لیے ماں کی ممتا کی مثال دی ہے کہ وہ عظیم دن ہوگا لوگوں، وہ عظیم حادثہ ہوگا لوگوں، جس دن ماں کی ممتا بھی جواب دے جائے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دیکھیں گے کہ ہر مائیں اپنے دودھ پلانے والی بچوں سے بالکل غافل ہو جائیں گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے پر زیادہ سے زیادہ شفقت اس وقت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ غمخوار اس وقت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمدرد اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ننھا سا بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر وہ عظیم منظر ہوگا کہ وہ ماں اپنے اس ننھے سے بچے کو بھول جائے گی لوگوں، اس ننھے سے بچے کو بھول جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت کے میدان محشر میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو مخاطب ہوگا، کہے گا اے آدم اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ گویا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانیت کا انجام ایسا ہوگا 1000 میں سے 999 جہنمی، صرف ایک جنتی ہوگا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ اعلان ہوگا تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھبرا اٹھے، اس لیے کہ وہ یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، نبی نے کہا ہے، نبی کے مبارک زبانوں نے ادا کیا ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا، نبی کے مبارک زبان سے جب یہ کلمات نکلے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے کہے گا، آدم اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کی الگ کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کانپ اٹھے، ان پر رقت طاری ہو گئی، گھبرانے لگے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے، خوف کے آثار صحابہ کرام کے چہروں پر پڑھ لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی دیتے ہوئے اپنی امت کے اس نے انجام کی بشارت فرمائی، خوشخبری دی، اور میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ 1/4 جنت میرے امت کی سے معمور ہوگی۔ صحابہ کرام کو قدر اطمینان ہوا، صحابہ کرام کو تھوڑی خوشی لاحق ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے۔ مزید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ 1/3 جنت میرے امت کی سے معمور ہوگی۔ صحابہ کو مزید اطمینان ہوا، ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ نبی کائنات نے مزید ارشاد فرمایا، وہ لوگوں نہیں، مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میرے امتیوں سے ہوگی۔ صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں لوگوں، مناسب ہے، ایسے خوشی کے ایام میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا تقدس بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیحہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، یہ یقینی دعوت دیتی ہے کہ اے ابن آدم، ایسے خوشی کے ایام ہو تو تالیوں سے اس کا استقبال اور اظہار نہ کر، بلکہ ایسے خوشی کے ایام میں اگر تو خوشی کا اظہار کر تو رب کی کبریائی سے اظہار کر، اس کا رب کی تقدس سے اس کا اظہار کر، رب کی پاکی سے اس کا اظہار کر۔ آج اسکولوں میں خوشی کا مقام ہوتا ہے، تالیاں لگائے جاتے ہیں، کیا تالیاں لگائے جاتے ہیں لوگوں، تالی کا لگانا، تالی بجانا جو اسکولوں میں ہمارے کرایا جاتا ہے، شاید جہاں تک میرا علم ہے شرعی نقطۂ نظر سے یہ غلط ہے لوگ۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حسن انجام کے بارے میں بشارت سنائی، صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ لوگوں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ترونھا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، اور جس دن تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کی پرسان حال نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ۔ او کائنات کے لوگوں، تمہارے سامنے ایک ایسا بھیانک حادثہ آنے والا ہے، ایک ایسا عظیم دن تمہارے سامنے کھڑا ہے، آخرت کے دن
دن کے نام سے جانتے ہیں وہ ایسا بھیانک منظر والا دن ہے، ایسے بڑے حادثوں والا دن ہے جس دن آدمی اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ لکل امرئ منہم شان یغنی، اس دن ہر شخص کے لیے ایک الگ ہی شان ہوگی۔ لوگوں، اس سے بڑھ کر کے شان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، انبیاء کرام کے زبانوں پر بھی یہی کلمات ہوں گے۔ ہر افسوس آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بیان فرمایا کہ او عائشہ، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایسے قبر سے نکلیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب بھرے انداز میں کہا، اللہ کے رسول، او میرے آقا، وہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی اور دونوں ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پھر تو عورتیں شرم کے مارے جھک جائے گی۔ نبی کائنات نے کہا، یا عائشہ، الامر اشد منہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ سکے۔ لوگوں، دنیا میں معمولی حادثہ رونما ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، لوگ دیوانہ وار بھاگتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہ ہوتا ہے۔ اور وہ حادثہ جو روئے زمین کا، جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، جو تاریخ انسانی کا سب سے عظیم حادثہ ہوگا، لوگوں، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ابن آدم کو فکر آخرت کی پیغام دی ہے۔ لوگوں، فکر آخرت کی پیغام دی ہے کہ اے غافل انسانوں، اے اپنے زندگی کو دیوالی بنانے والوں، اے اپنے زندگی کو مستانی بنانے والوں، تمہارے سامنے ایک عظیم دن ہے۔ اس دن سے بچنے کے لیے تم نے کون سا دوشہ تیار کیا ہے، کون سے عمل صالح کا ارتکاب کیا ہے، تم نے کون سی نیکیاں کی ہے، تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں اس دن کے لیے۔ اور یہ نہ سمجھو قیامت کا دن بہت دور ہے۔ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے اعمال کا جائزہ کر لے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے قیامت کو غد کہا ہے، کل کہا۔ دنیا آج ہے، قیامت کل ہے۔ رب العالمین نے جو یہاں قیامت کو غد کہا، اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی قربت کا معنی دیتا ہے۔ لوگوں، جس طرح سے آج کے بعد کل بہت قریب ہے، ایسے دنیا کے بعد قیامت بھی بہت قریب ہے۔ دوسرا معنی یقین کا معنی دیتا ہے، جس طرح سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، ایسے آج کے بعد، اس دنیا کے بعد قیامت کے صبح کا آنا بھی یقینی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑ کر کے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں، شریعت ہمیں، اسلام ہمیں، قرآن مقدس ہمیں سوچنے کا انداز دیتا ہے، اسلام ہمیں سوچنے کا انداز دیتا ہے۔ قیامت کتنا دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو قریب کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بدوی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سوال کرتے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دینے کے لیے مجلس میں سب سے کم عمر والے بچے کی طرف اشارہ کرتے کہ جو بچہ ہے نا، اس کے بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے اس میں جتنے بھی معمرین ہیں سب کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، صحابی رسول آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سوال جس کا جواب کہیں نہیں ہے، آپ نے سائل کو ایک ایسا جواب دیا کہ سائل کے حق میں بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، بھلا یہ تو بتا کہ اگر قیامت آ جائے تو تم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ اور لوگوں، یہی سوال ہم میں سے ہر شخص سے ہونا چاہیے، یہی سوال ہم میں سے ہر شخص سے ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے ابن آدم، امت محمد، افسوس ہے تم پر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تم دنیا کے مت والے ہو، تم دنیا کے حریص ہو، تم دنیا کے لالچی ہو، اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ لوگوں، اگر حقیقت ہم دنیا میں کچھ پانا
چاہتے, اگر حقیقت ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں لوگوں, تو ہمیں آخرت میں خوشی پانے کے لیے دنیا میں رونا پڑے گا, ہمیں آخرت میں کچھ پانے کے لیے دنیا میں کھونا پڑے گا. یہ جنت ایسے آسانی سے نہیں مل سکتی ہے. جنت بڑی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے. جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی لوگوں, بڑی قربانیاں, اپنے ارمانوں کی قربانیاں, اپنے جستجو کی قربانی, اپنے امیدوں کی قربانی, اپنے جان کی قربانی اور اپنے مال کی قربانی, اپنے اوقات کی قربانی لوگوں, اپنے ہر ایک چیز کی قربانیاں دینی پڑے گی. تب جا کر کے لوگوں آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی, تب جا کر کے جنت میں ہمیں ایک مقام ملے گا. لوگوں بہت قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے جنت, اتنی آسانی سے جنت نہیں مل سکتی ہے. دنیا کماؤ لوگوں, شریعت منع نہیں کرتی ہے. دنیاوی اعتبار سے انسان کتنوں کامیاب ہی کیوں نہ ہو جائے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیاب وہ ہے جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, جہنم سے بچا لیا گیا. میرے بھائیوں, اپنی دنیاوی زندگی کو حصول مقصد کا حصول جنت مقصد بناؤ, اپنے اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا مقصد بناؤ لوگوں. اس لیے الدنیا مزرعۃ الاخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے. جنت بڑی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے لوگوں. نبی کائنات نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کے نادار صحابہ, آپ کے محتاج صحابہ, آپ کے غریب صحابہ فقر و فاقہ میں تنگ دستی کی شدت برداشت کیے ہوئے آپ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہیں لوگوں. اچانک دوران نماز دھڑام سے گرنے کی آواز آتی. سلام پھیرنے کے بعد, نماز مکمل کرنے کے بعد نبی سوال کرتے نماز میں کون گرا؟ صحابی جواب دیتے اللہ کے رسول, اصحاب صفہ میں سے فلاں صحابی بھوک کی شدت کی تاب نہ لا کر کے سر چکرا کر کے گر گئے. اللہ کے رسول فلاں صحابی پیاس کی شدت کی تاب نہ لا کر کے سر چکرا کر کے گر گئے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نادار صحابہ کو بلا کر کے تسلی دیتے اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ, اللہ کی قسم ہے اگر تمہیں یہ پتا ہو جائے کہ جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نعمتیں جنت میں تیار کر رکھا ہے, اللہ کی قسم تمہاری آرزوؤں میں اضافہ ہو جائے گا. تم اللہ سے دعائیں کرنے لگو گے الہ العالمین اے اللہ میری تنگ دستی میں اضافہ کر دے, اے اللہ فقر و فاقہ میں اضافہ کر دے, اللہ بھوک و پیاس کی شدت میں اضافہ کر دے. تم یہ تمنا کرنے لگ جاؤ گے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں کیا چھپا کر کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نبی کائنات علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اعدت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے متقین کے لیے, اپنے صالحین کے لیے, اپنے محبوبین کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جنت کے اندر جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا, نہ تو کسی کان نے سنا, اور نہ تو کسی کے وہم و گمان میں گزرا. لوگوں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں, میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, اے اللہ سب سے کم تر درجے والے جنتی کا جنت میں مقام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا, جنت کے اندر جا کر کہے گا اللہ جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے, کہاں جاؤں؟ اللہ کہے گا او میرے بندے پھر سے جنت میں جا. وہ بندہ دوبارہ جنت کے اندر جھانک کر کہے گا اللہ کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ کہے گا او میرے بندے کیا تو یہ پسند کرتا ہے تو دنیا کے سلاطین میں سے کسی سلطان کے پاس, دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جو پراپرٹی تھی, جو سلطنت تھی, اس کے مثل, اس کے 5 گنا تجھ کو دے دیا جائے, کیا تو راضی ہے؟ وہ بندہ کہے گا رضیت باللہ ربا, اے اللہ بالکل میں راضی ہوں, اے اللہ بالکل میں اس بات سے راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری روایت میں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا او میرے بندے جا, میں تجھ کو دنیا کے مثل 10 دنیا عطا کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرانے لگے گا اور وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا مالک ہے, اور تو مسکرا رہا ہے, تو ہنس رہا, مذاق کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں او میرے بندے میں ہر اس چیز پر قادر ہوں, ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہوں, جو میں کرنا چاہوں اس پر میں قدرت رکھتا ہوں. نبی کائنات علیہ الرحمہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کو ہنستے ہوئے دیکھا, وہ بھی ہنس پڑے. معزز سامعین, یہ حدیث ایک جنتی کے بارے میں جو بتا رہی ہے, جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں, جو آخرت کے انجام کی فکر کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے کم تر درجے والے جنتی کا یہ مقام ہوگا لوگوں, جس دنیا میں بیٹھے ہو, جس دنیا کی لجائی ہوئی نظروں میں پڑے ہوئے ہو, جس دنیا کے حریص امت والے ہو, اس سے 10 گنا زیادہ رب العالمین ہمیں جنت میں دے گا. لوگوں کون اس کی خواہش رکھتا ہے کہ اس دنیا کے مثل 10 دنیا ہمیں مل جائے؟
مجھے امید ہے لوگوں اللہ کے واسطے اگر حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والے ہیں، اگر نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے دعوے داران ہیں، متبع رسول ہیں، نبی کی اتباع کا دعویٰ رکھتے ہیں، اگر اسلام سے دلچسپی ہے، نبی کی حدیثوں سے محبت ہے، یہ تمنا کر لو دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن آخرت کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے کمتر درجے والے جہنمی کے بارے میں کہ سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے لوگوں، یہاں تک کہ اس کا دماغ بالکل کھولنے لگے گا۔ وہ جہنمی تصور کرے گا کہ مجھ سے بڑا عذاب جہنم کے اندر کسی کو دیا ہی نہیں گیا ہوگا۔ جنتی یہ تصور کرے گا وہ کمتر درجہ والا جنتی کی سب سے زیادہ مجھ کو دیا گیا، یہ سب سے کم عذاب والا جہنمی کہے گا سب سے بڑا عذاب مجھے کو دیا گیا لوگوں۔ لہذا اس جنت کی لالچ دل کے اندر پیدا کرو اور اس جہنم سے بچنے کی فکر پیدا کرو لوگوں، اس جہنم سے بچنے کی فکر پیدا کرو، حصول جنت کی کوشش کرو لوگوں۔ یہ تمام کی تمام آیات کریمہ، یہ تمام کی تمام احادیث صحیحہ ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہیں لوگوں کہ ہماری زندگی کی ایک ایک لمحہ، ہمارے زندگی کا ایک ایک سانس فکر آخرت میں گزرے، کیا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان اللہ جواب دہی کے احساس میں گزرے۔ اور لوگوں میں بتاؤں کہ مومنوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں فکر آخرت کے سائے میں گزرا کرتی ہیں، فکر آخرت کی روشنی میں گزاری جانے والی زندگیاں ہی کامیاب زندگی ہیں لوگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 1 میں پہلے صفحے میں بیان فرمایا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے وہ بھی آخرت ہم یوقنون، مومن وہ ہیں لوگوں، مومن وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاری جانے والی ہی زندگی کامیاب زندگی ہے لوگوں، اور آخرت کو فراموش کرتے ہوئے گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے لوگوں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہے، اس کے لیے بہت ہی گھنٹے بھی کم ہیں لوگوں، لیکن ہمارے مہمان خاص فضیلت الشیخ مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ لوگ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت کی توفیق دے۔ اے اللہ یہ تمام کی تمام آیات کریمہ جو ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان پیغام کو ایکسپٹ کرنے کی، ان پیغام کو قبول کرنے کی اور اپنے تمام کے تمام احباب تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کا پابند بنا، اور جب تک ہم سب دنیا کے اندر زندہ رکھا اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا ختم ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مولانا موصوف شہادت حسین سلفی صاحب جو فقہ آخرت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ معزز سامعین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کی کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ وہ کون سا لاہ عمل ہوگا، وہ کون سا طریقہ ہوگا جو ہمارے اس معاشرے کو اسلامی معاشرے کی طرف گامزن سے، تو یقیناً اللہ کا قانون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے